حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے سے خوش نہیں ہے اور کسی بھی طرح اس فیصلے کو کالعدم قرار دلوانا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے اب حکومت نے ایک جارحانہ اور غیر معمولی پوزیشن لے لی ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے اکثریتی ججز نے دیا تھا، اس فیصلے کو جانبداری پر مبنی فیصلہ قرار دیا ہے اور لارجر بینچ کی تشکیل پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سخت زبان حکومت نے اپنی اپیل میں استعمال کی ہے، اس حوالے سے حکومتی قانونی ٹیم کے کچھ لوگ خوش نہیں ہیں اور انہیں اس زبان پر تحفظات ہیں۔ 26 اپریل کو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے اکثریتی یعنی 6 ججز کی رائے سے جسٹس فائز عیسیٰ کی نظر ثانی اپیل منظور کی اور ان کے خلاف تمام متعلقہ فورمز پر چلنے والی کارروائی کو ختم کر دیا تھا، مگر اس فیصلے سے حکومت مطمئن نہیں ہوئی اور پھر 25 مئی کو وفاقی حکومت نے اس کیس میں کیوریٹو ریویو پٹیشن دائر کی، یعنی نظر ثانی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس پر سپریم کورٹ کے دفتر نے کچھ اعتراضات اٹھائے اور پھر وزارت قانون نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کی جائے گی، اور اب وفاقی حکومت نے اپنی کیوریٹو ریویو پٹیشن میں رجسٹرار کے اعتراضات پر اپیل ان چیمبر دائر کر دی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ دوسری نظر ثانی کی درخواست کی اجازت نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3), 187 اور 188 کے تحت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے، اس لیے کیوریٹو ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ کیوریٹو ریویو پٹیشن پر رجسٹرار کی جانب سے لگائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا جائے۔ حکومتی اپیل کے مطابق اپریل 26 کے فیصلے نے عمومی طور پر عدالتی احتساب کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے معیار کو کمزور کر دیا ہے، یہ فیصلہ غیر قانونی ہے اور اس نے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز کو ایک شیلڈ فراہم کر دی ہے کہ وہ نظریہ آزادی عدلیہ کے پیچھے صرف عدالتی احتساب سے بچنے کے لیے چھپ سکیں۔ حکومتی اپیل کے مطابق عدالتی آزادی کے تصور کا مقصد انفرادی طور پر ججز کو فائدہ پہنچانا نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس فائز عیسیٰ کو کلیئر قرار دے کر سپریم جوڈیشل کونسل کے کردار میں مداخلت کی گئی ہے۔ حکومتی اپیل کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف اسلامی اصولوں اور جدید قوانین کے خلاف نہیں بلکہ ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے جو جس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں وضع کی گئی ہیں۔ حکومتی اپیل کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے نے جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو استثناء فراہم کر دیا ہے، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی فیصلے نے جسٹس فائز عیسیٰ کے زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور مالی معاملات کی تفتیش سے بھی استثناء فراہم کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس فیصلے نے اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو بھی چھوٹ فراہم کی ہے، بالخصوص جسٹس فائز عیسیٰ کو، کہ وہ اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام پر غیر ملکی اثاثوں کی وضاحت کریں، جو اس حوالے سے کوئی جواز نہیں دے سکے کہ کن ذرائع سے لندن کی 3 جائیدادیں حاصل کی گئیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے جانبداری سے متعلق کیس بنانے کے لیے ایک اخبار کے آرٹیکل کا بھی حوالہ دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یہ خبر گردش کرتی رہی کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے چیف جسٹس گلزار احمد کو جسٹس فائز عیسیٰ کی اپیل پر بننے والے لارجر بینچ کا حصہ بننے کے لیے خط لکھا تھا۔ حکومتی اپیل کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 18 مئی کو چیف جسٹس کو خط لکھ کر پوچھا تھا کہ کیا ججز کی طرف سے ایسے خطوط لکھے گئے، اگر ہاں تو ان کی نقول فراہم کی جائیں، مگر ان خطوط کی موجودگی کی نہ نفی کی گئی اور نہ ہی ان کی نقول فراہم کی گئی، اور اس حوالے سے جو نیوز رپورٹ آئی ہے وہ جانبداری کے گراؤنڈز کی تصدیق کرتی ہے۔ حکومتی اپیل کے مطابق جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں درخواست گزاروں نے قانونی سوال اٹھایا تھا کہ اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے دروازے بند کر دیے ہیں اور یہ انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ حکومتی اپیل کے مطابق کسی بھی جج کی توہین مقصد نہیں تھا اور اس قسم کی زبان اکثر عدالتی فیصلوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ درخواست میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ توہین آمیز ہے، یہ بات واضح طور پر غلط ہے۔ ساتھ ہی ایف بی آر نے بھی رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات پر اپیل ان چیمبر دائر کر دی ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ ایف بی آر کو سنے بغیر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کا فیصلہ دیا گیا۔ سرینا عیسیٰ لندن کی 3 جائیدادوں کی وضاحت نہیں کر سکی۔ سرینا عیسیٰ ایف بی آر کے نوٹسز کے باوجود رقوم کی بیرون ملک منتقلی پر وضاحت نہیں دے سکی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کا فیصلہ غیر قانونی ہے، ہماری اپیل کو پہلی نظر ثانی اپیل کے طور پر سماعت کے لیے منظور کیا جائے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات ختم کیے جائیں۔ اس پورے معاملہ پر بات کرنے کے لیے ہم نے وزیر قانون فروغ نسیم کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ وہ مصروف ہیں۔ ساتھ ہی سینیٹر علی ظفر کو بھی پروگرام میں آنے کی دعوت دی گئی مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا حکومتی دلائل اور قانونی سوالات جو اٹھائے گئے وہ درست ہیں؟ اس پورے معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانوندان حامد خان اور لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حامد خان صاحب، آپ اس پٹیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ریویو پر ریویو کیا جائے۔ ریویو صرف ایک دفعہ ہو سکتا ہے، بارہا نہیں ہو سکتا۔ یہ نیا ہی قانون، نیا ہی جورسپروڈنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں
अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया गलत किया। दूसरी बात यह है कि अभी तक तो फैसले की डिटेल जजमेंट ही नहीं आई है, रीजनिंग ही नहीं आई। आप कैसे मफरूज़े पर चल सकते हैं कि ये कहा होगा, ये नहीं कहा होगा, ये बात ये वजह होगी, ये वजह नहीं होगी। तो पहले फैसले को तो आ जाने दें, फिर उसके बाद आप अपनी ग्राउंड्स दें उसमें। और जो एक लेटर की बात आई थी और अखबारी रिपोर्ट के हवाले से कि जी जजेस ने खत लिखकर कहा है कि वो बेंच का हिस्सा क्यों नहीं, उस हवाले से बाइसनेस का जो इल्ज़ाम लग रहा है, इस हवाले से आप क्या कहिएगा? ये मेरे नज़दीक बहुत ही अफसोसनाक कोशिश है जुडिशरी को आपस में डिवाइड करने की, आपस में तकसीम करने की और अदलिया को कमज़ोर करने की। ये सारी वो साजिश है। बाकी बात यह है कि इस बेंच का हिस्सा बनने के लिए किसने क्यों लिखना, जबकि बड़ा वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर एक जजमेंट आ चुकी है। पहले मसला यही चला था कि कौन जजेस जो हैं रिव्यू पिटीशन में बैठ सकते हैं। उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस और बड़ा लंबा चौड़ा फैसला हुआ। हमने भी बहस की थी, हमने यही कहा था कि उतने ही जज होने चाहिए और वही जज होने चाहिए जिन्होंने पहले पिटीशन सुनी है। फ़र्क इतना था कि उस फैसले के बाद एक जज जो था 10 में से रिटायर हो गए थे, उनकी जगह कोई और जज आ जाएगा। बाकी 9 के 9 तो वही रहेंगे जो पहले रिव्यू में बैठे हैं, और यही कानून है, यही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं। तो इसलिए इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए कि कोई खुद उसमें बेंच का हिस्सा बनना चाहता था। जो बेंच 19 जून को जिसने फैसला किया था वही मजाज था रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए, लिहाजा उन्होंने ही बैठना था। और ये इस मसले के ऊपर कि कौन सा बेंच सुनेगा उस पर वाज़ेह जजमेंट दे चुके हैं, और वो यूनानिमस जजमेंट थी 6 जजेस की कि हाँ वही सुनेंगे। तो लिहाजा इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना तो सरियन अदालत को बदनाम करने की, अदालत को मुतनाज़ा करने की, अदालत को आपस में तकसीम करने की एक बड़ी मज़मूम कोशिश है। शाखावर साहब, आप कैसे देख रहे हैं आईनी और कानूनी तौर पर इस मामले को? आइन में आर्टिकल 188 के तहत किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू ज़रूर फाइल किया जा सकता है, लेकिन उस रिव्यू का स्कोप ये होता है कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसा कानूनी सुकम जो है वो सामने आ गया हो जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। तो वो तो आपने देखा है कि एक जो पहला फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा रिव्यू आर्टिकल 188 के तहत फाइल किया गया, और उसका फ़ैसला जो है 6-4 की अक्सरियत से सामने आ गया, वो रिव्यू एक्सेप्ट हो चुका है। तो क्यूरेटिव रिव्यू जो है ये एक एलियन कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में। एक चीज़ ज़रूर है जो कि शायद इस पिटीशन में भी मौजूद है और जो एतराज़ात हुए इसमें भी थे, कि किसी भी ऐसे केस का फ़ैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में भी कर चुकी हो, लेकिन अगर वो पर इंक्यूरियम हो, वो बिल्कुल ही सिरे से एक गैर कानूनी फ़ैसला हो, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद उसका सुओ मोटो रिव्यू ले सकती है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। जैसे एक टिक्का इकबाल्स केस था, उसमें यह था कि वो जो दोबारा एमरजेंसी नाफज की थी जिसमें जजेस को जो है वो बरतरफ कर दिया गया था, उसके नतीजे में एक टिक्का इकबाल साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी और वो रिजेक्ट हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, वो रिजेक्ट हो गई, रिव्यू भी खारिज हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि ये एक कल्यूसिवनेस के तहत ये एक फ़ैसला लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक सुओ मोटो रिव्यू लेकर उसको रीविज़िट किया था। तो यहाँ पर यह बात ज़रूर है कि ऐसी जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ऐसी जजमेंट हो जो कि पर इंक्यूरियम हो, जिसका कानून के तहत कोई उसका वास्ता ना हो और बिल्कुल पेटेंटली एक गैर कानूनी जजमेंट हो, तो उसमें तो रीविज़िट हो सकता है। लेकिन रीविज़िट भी एक ऐसा बेंच करेगा जो कि पहले जो फैसला हुआ है, जिस बेंच के जितनी तादाद के लोगों ने जजेस ने किया है, उससे भी बड़ा बेंच जो है वो उसका फैसला कर सकता है। तो लिहाजा मैं सब अभी चूंकि रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ चैम्बर अपील की जा सकती, तो इन्होंने चैम्बर अपील फाइल की है। अब देखना ये है कि ये जिस मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास लगेगी वो या तो खुद इसका फैसला करेंगे या वो बेंच में भी एक दो से ज़्यादा जजेस इस जो है चैम्बर अपील का फैसला कर सकते हैं। और हामिद खान साहब, ये जो बात की गई है कि जी अहलिया को भी और उनके बच्चों को भी इस्तिस्ना मिल गया तहकीकात से, क्या ऐसा है कि अगर FBI इंडिपेंडेंट भी तहकीकात करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है इस फैसले के तहत?
ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے نا, ابھی تک ڈیٹیل ریزنز آنے ہیں. اس میں ایک پٹیشن ان کی اہلیہ کی ہے, اس میں پٹیشنز بار ایسوسیشنز کی ہے, ان کی اپنی ریویو پٹیشنز ہیں. ابھی میجورٹی کا ویو بھی آنا ہے, ڈیٹیل ریزنز آنے ہیں میجورٹی کے, اور مائنورٹی کے بھی ڈیٹیل ریزنز آنے ہیں. اس کے بعد کچھ کہا جا سکے گا کہ اس میں کیا اصول طے کیا ہے سپریم کورٹ نے, یا میجورٹی نے کیا اصول طے کیا, کیا کسی کو استثناء کیا کہ نہیں. مجھے یقین ہے کہ اس قسم کا استثناء نہیں ہوگا, نہ کبھی کوئی عدالت کرے گی. تو لہٰذا اس میں مفروضوں پر چلتے ہوئے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ سارے مفروضے ہیں, اس کے پیچھے بدنیتی کا عنصر ہے, میں سمجھتا ہوں. شاکر حفیظ صاحب, آپ کیا کہیے گا, یہ استثناء کا بچوں کو اور اہلیہ کو الزام, ساتھ میں بائسنس کا الزام, آپ کے خیال میں یہ واقعی تاثر ملتا ہے ججمنٹ سے؟ دیکھیں, میں بتاؤں کہ جو ریویو میں نارملی تو آپ جو کچھ قانونی حکم ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو اصل جو ریویو ہے وہ تو خارج ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اس میں گراؤنڈز لینا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے حکومت کے لیے, کیونکہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ریویو, کیوریٹیو ریویو جنہوں نے فائل کیا ہے, اس میں جو پٹیشنر نمبر 1 ہے وہ صدر مملکت ہیں, اس میں فیڈریشن آف پاکستان بھی جو ہے وہ پٹیشنر ہے, اس میں وزیر اعظم پاکستان اور منسٹر لا اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے گراؤنڈز لینا جو ہے اس میں خاصی احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ ایک جو فیصلہ آلریڈی ریویو میں ہو چکا ہے اس کے بعد اس طرح کی گراؤنڈز لینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. حامد خان صاحب, ایف بی آر نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سنے بغیر جیسے فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ دے دیا گیا, سرینا عیسیٰ لندن کی 3 جائیدادوں کی وضاحت نہیں کر سکی, یہ سارے معاملات انہوں نے رکھے ہیں. ایف بی آر کی اپیل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات بالکل قانونی طور سے بے بنیاد ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایف بی آر تو انوالو ہی 19 جون کے فیصلے کے بعد ہوئی ہے, اس سے پہلے ایف بی آر کہیں بھی نہیں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آیا حکومت یا ایف بی آر کو کیا ضرورت ہے کہ خود پٹیشنر بنے؟ انہوں نے تو کیس سننا ہے, اس کے پھر اپیل بھی سننی ہے, اس کے بعد اور بھی معاملات ہونے ہیں. تو ان سے تو ان کے سامنے تو فیصلے کرنے کی ان کو مجاز کیا ہے انکم ٹیکس کے قانون نے اور دوسرے قوانین نے. یہ پارٹی کیوں بن رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ حکومت اس حد تک چلی گئی ہے کہ وہ ایف بی آر جیسے ایک ادارے کو, حکومتی ادارے کو مجبور کر رہی ہے کہ جج کے خلاف پٹیشنیں کرے. یہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہت شکریہ. قانونی رائے آپ نے سنی. آج پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.